اور ہر ادارہ کرپٹ ہو چکا ہے، ہر طرف اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے، کوئی چیز نہیں بچی، اور باقی قانون آئین تو ہے نہیں نا، کہ دیکھ رہے ہو ایک تماشا لگا ہوا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے بڑا خوفناک ہو رہا ہے۔ کس منہ سے ہم کشمیر کی بات کریں گے؟ کس منہ سے ہم فلسطینیوں کی آواز اٹھائیں گے؟ دنیا ہمارے کردار پہ لعنت کر رہی ہے کہ اس ملک میں کوئی چیز نہیں ہے۔ مثلا میں پاکستانی ہوں، میرا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے، ہم نے خدمت کی ہے، اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آ کے ہمیں بچوں کو مار رہے ہیں، ہماری بیگمات کو مار رہے ہیں، ان کو گھسیٹ رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں۔ مثلا کوئی بس اتنا ظلم اور اتنی زیادتی کہ بس خدمت والے لوگ، ہمارا کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں 4 قومی اسمبلی کے الیکشن جیتا ہوں۔ میرا جرم یہ تھا کہ میں نے عمران خان کے ساتھ ہاتھ ملا لیا۔ یار ہاتھ ملایا اس مشکل وقت میں ملا لیا، تو ہم نے جرم نہیں کیا، تو ٹھیک ہے جی کہ آپ بس آج عمران خان کو آپ چھوڑ دو، آپ جتنی لوٹ مار کرو، کرپشن کرو، ملک کو لوٹو، آئین کو تہس نہس کرو، آپ پہ معافی ہے۔ یہ کون سا فارمولہ ہے یار؟ میں یقین کرو اس دیکھ کے حیرت ہے کہ چادر 4 دیواری کا تقدس مال کرو، عورتوں کو اٹھاؤ، اور پھر ہم اتنے بےغیرت ہیں کہ ہم آپ کے آگے سرنڈر کر جائیں۔ تو میں یہ چیزیں مثلا یہ اتنا جبار ہے، اور پھر عدالتوں کی کوئی سنی نہ رہی۔ مجھے افسوس ہے کہ ہماری عدالتیں کیوں بیٹھی ہیں، یہ بند کر دیتے۔ یہ بھی قوم پہ ایک بوجھ ہے کہ کوئی ان کی بات نہیں سنتا، بس ٹھیک ہے کوئی چند بیچارے اچھے جج ہیں، ان کی بھی وہ پیچھے لگے رہتے ہیں، اور ان کو بھی کہیں نہ کہیں نشانہ بنائے رہتے ہیں۔ اب ہم 3 ماہ ہو گئے ہیں، دن رات فورس سے ہمارے پیچھے ہیں، دن رات پیچھے ہیں۔ مثلا محرم والے دن 9 محرم کو بھی وہاں سیکورٹی کی سخت ڈیوٹی تھی، تو پتہ چلا جمشید دستی آیا ہوا ہے، تو کہا کہ چھوڑ دو یہ سیکورٹی۔ یار جمشید دستی کو آپ نے گرفتار کر کے کیا کرنا ہے؟ اتنی بڑی ذمہ داریاں میں کیا جو میں تو یار ایک عام آدمی ہوں، بے گھر آدمی ہوں، ایک جوتے اٹھانے غریب، ایک بیلدار کا بیٹا ہوں۔ کیا ہاں صرف میں سچ بات کچھ کرتا ہوں، سچ آپ کو کڑوائے کہ نہیں ہے کہ آپ ظلم کرو، زیادتیاں کرو، پھر ہم بےغیرت بن کے خاموش بیٹھے رہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور ہم تھوکتے ہیں ایسی ایم این اے شپ پہ، لوگوں کو کہو، لوگوں کو ضرورت ہے، ان کی مجبوریاں ہیں، بڑے بڑے سرداروں نوابوں جگیرداروں کی کہ ایم این اے بننا ہے، تھانے دار لگوانا ہے، پٹواری لگوانا ہے، ڈی سی لگوانا ہے، ڈی پی او لگوانا ہے، بھتہ کھانا ہے، ظلم کرنے ہیں، لوگوں کے اوپر مقدمے درج کرانے ہیں، لوگوں کے اوپر کتے چھوڑنے ہیں، ان کی جائیدادوں پہ قبضے کرنے ہیں۔ یہ لوگ تو اپنا ضمیر، ان میں ضمیر بھی نہیں ہوتا، وہ بکتے ہیں۔ اب ہم نے خدمت والے لوگ، ہم نے کیا کسی سے انتقام لینا ہے، کسی کو جیل میں ڈکوانا ہے، مار دھار کرنی ہے؟ ہمارا گھر بھی نہیں ہے، میری کوئی جائیداد مربع نہیں ہے کہ آپ آ کے قبضے کر لو۔ تو ہم آ کے ہم ایک لعنت ہے ایسی ایم این اے شپ پہ کہ ہمیں الیکشن سے باہر رکھ دیں گی، فلان کر دیں گی، ہم ایسی چیزوں پہ تھوکتے ہیں۔ باقی میں قوم کو یہ بتا دوں، ابھی جو یہ عمران خان کا اس سلسلہ شروع ہوا ہے، جو یہ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سے ان سے کچھ سوال کرنے والا ہے۔ 120 ارب روپے انہوں نے اسی دوران عمران خان تحریک انصاف کو کے اوپر ایف آئی آروں میں، ان کو پکڑنے میں، لوگوں کو اٹھانے میں، اور ان کے پورے ملک میں ان کے پیچھے جو ہے نا ان کے اوپر چلان بھیجنے میں یہ پیسہ خرچ ہوا ہے۔ اتنا پیسہ 120 ارب روپے قوم کے ٹیکس کے جو انہوں نے لوٹ کے، آپ بتاؤ کہ ایک بندے کے پیچھے 150 گاڑی ہیں، ان کو اٹھا رہے ہیں، ان کو پھر راجن پور والے کو وہاڑی بھیج رہے ہیں، وہاڑی والے کو ناروال بھیج رہے ہیں، کسی کو کوئٹے بھیج رہے ہیں، کسی کو کراچی بھیج رہے ہیں، کسی کو اس ایک خواب بتائیں کہ یہ سرکاری تیل جو ہے، جو سرکاری پرچی پہ وہ 10 لیٹر ڈلواتے ہیں، 100 لیٹر لکھتے ہیں۔ اکثر پولیس والے تو ویسے مختلف تیل ایجنسیوں سے جا کے ماردھر کر لیتے ہیں، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آئی جیز کو، سی سی پی اوز کو، آر پی اوز کو، ڈی پی اوز کو، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ان کو اندھے اختیار ہیں اور ان کا کوئی آڈٹ نہیں ہے۔ قوم ان سے سوال کر سکتی ہے کہ آپ نے 120 ارب روپے اس غریب قوم کے ٹیکسز کے پیسے، مزدوروں کے، تاجروں کے، کسانوں کے، ان کے صنعت کاروں کے لوٹ کے آپ نے اس سے کیا حاصل کیا؟ کتنے لوگوں کو دیکھو نا، رینجر پہ پیسہ لگ رہا ہے، ایف سی ہے، پولیس ہے، 30 ہزار پولیس کی نفریاں کھڑی ہیں، تو یہ آفیسر، تو ان کا کوئی آڈٹ نہیں ہے، کوئی ان سے یہ سوال نہیں کر سکتا اور ان سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ 120 ارب میرے ملک کے اور قوم کو کہتے ہیں جی غریب ہے، اس میں سے اس کا وجہ کیا ہے؟ لا قانونیت آئین کو توڑ کے، اور کوئی نہیں مانتے کہ حکم ہے، ان کو پتہ ہے کہ قوم سے ہم نے لوٹنا ہے، یہ تباہی ہوئی ہے اور ان کو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ ایک عمران خان کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، لوگوں کو نکالتے ہیں، آپ دیکھو نا، ایک کارکن کو اٹھاتے ہیں، کار کو یا کسی ہماری لیڈرشپ کو ان کو اٹھاتے ہیں، تو ان کے پیچھے آپ دیکھیں کتنی گاڑی ہیں پولیس کی، ان کا ٹوٹل پیسہ کریں۔ میں تو 120 ارب کے فگر تو مجھے ایک سرکاری ایک دوست نے مجھے بھیجے ہیں کہ اتنا کرو، اس کا کوئی چیک نہیں، کوئی آڈٹ نہیں، یہ ایک پیسے کو جلا دو۔
کھا جو ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اور افیسروں کو مار دھاڑ کے موقع دیا، اور یہ پیسہ ان کا باہر جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں جو اربوں روپے کی ڈیلی سمگلنگ ہو رہی ہے، کون کرا رہا ہے؟ قوم اندھی ہے؟ قوم کو اتنی نہیں پتہ اربوں روپاؤں کی جو ہے 400 ٹینکر ڈیلی ایرانی تیل کا آ رہا ہے، اس کا کوئی ٹیکس نہیں ہے، اور وہاں اربوں روپے ڈیلی افغانستان سے پھر وہ ڈالر کنورٹ کر کے وہ باہر بھیج رہے ہیں۔ کون بھیج رہا ہے؟ اتنا بڑا ایک طرف مثلا آپ لوٹ مار کرو، قومی ادارے آپ تباہ کر دو، اور ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ چیز میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ جو پیسہ قوم کا ہے، یہ اپنی عیاشیوں پہ، اپنی جھوٹی انا پہ، اپنے تکبر ظلم پہ یہ قوم پہ جو ہے نا یہ لگا رہے ہیں، اور ان کو کوئی اور فکر نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی قوم کو ہم بتاتے رہیں گے، کچھ بھی ہو جائے، ہم پاکستانی ہیں، ہم نے اس ملک میں امن قائم کرنا ہے، اس ملک کے تحفظ کے لیے، اس ملک کی عین کی بحالی کے لیے ہم اپنا تن من دھن جان لگائیں گے۔ ہم ان بزدلیوں کو آگے ہم اب سرنڈر نہیں کریں گے۔ ہمارے کس چیز کی گرفتاری دیں یار؟ کون سا گناہ کیا ہے؟ غریبوں کی ہم خدمتیں کرتے ہیں، جوتے اٹھائے ہیں، فری بسیں چلا رہا ہوں، چندے مانگتا ہوں۔ میں ایک پاکستان کی طریقہ پہلا MNA جو ایک ہاری کا بیٹا، جس کو کچھ میرے بڑے بڑے بادشاہت کو ہرا، کہ آپ ہم نفرتیں پھیلا رہے ہو۔ ہر جگہ پہ جب ہمارے گھروں میں آتے ہو تو لوگ دیکھ نہیں رہے کہ یار ایک شخص عام آدمی، غریب آدمی، جن سے ساتھ ہمارے ساتھ لاکھوں کروڑوں لوگ ہماری بات سنتے محبت کرتے ہیں، تو آپ صرف ٹھیک ہے آپ عمران خان بغض ہے۔ کل آپ نے ماضی میں کیا کیا تھا؟ کل کتنے لوگوں کو آپ نے چور کہا، پھر ان کو پاک کر دیا، کتنے کو آپ نے ڈاکو کہا، پھر آپ نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دی، حکومتیں دے دی۔ تو قوم جان چکی ہے کہ آج جو کچھ اتنے جیلی کیسز، من گھڑت کیسز بنا کے کو ذلیل کر رہے ہو، بارہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا کہ ہماری بددعائیں آپ کے پیچھے ہیں، مگر ہم یقیناً میرا ایمان ہے ہم اللہ کو جواب دیں گے کہ یا اللہ ہم کچھ جو بس میں تھا ہم نے کیا تھا، اس لیے کھڑے ہیں۔ اور انشاءاللہ باقی دوسری طرف جو ہے نا، میں نے پچھلے دنوں پروگرام کیا 14 اگست کا، میں یقیناً گھر میں موجود ہوں، میں کہاں جاؤں، کس لیے جاؤں؟ اور یہ آ کے ڈیلی جو ہے نا 10 12 پولیس کے ڈالے اور باقی ویگو ڈالے، وہ آ کے ہمارے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھاتے ہیں، پھر تھانے میں لے جاتے ہیں، ان کو ٹرچر کرتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں جی آپ ویڈیو پیغام دے دو، اور آپ جو ہے نا کرو فلاں کو اٹھا لو، جمشید دستی کس کے پاس آیا تھا، کس کے پاس آیا تھا، آپ دوسرا دن ہے کافی لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو میں DPO مظفر گڑھ کو یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھو آپ کو ایک پاس بڑی ذمہ داری ہے، میں DC کو بھی کہتا ہوں کہ اللہ کو بھی جواب دینا ہے، مرنا ہے۔ اگر آپ زیادتیاں کرو گے، ایک ذمہ داری یہ ہے کہ یہ کر رہے ہو ان کو کرسی کے لیے، اپنا ایمان ضمیر بیچ رہے ہو اور ظلم کر رہے ہو، اس چیز کے لیے اللہ آپ سے پوچھے گا۔ دوسرا، آپ کے پاس سارا دن ٹاؤٹ ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتا، آپ میری ہسٹری نہیں جانتے، آپ کے پاس خوشامتی اور ان لوگوں کا جو ہے نا وہ ڈیرا لگا ہوتا ہے۔ یہ میرا گھر ہے، میں نے آئین کے دائرے میں 14 اگست آزادی کا دن میں آیا، میرے اوپر کوئی کیس نہیں ہے، اور بے گناہ گرفتاری بھی من گھڑت غلط ہے، تو میں آیا، تو میں نے کیا گناہ کیا؟ تو الحمدللہ میں کبھی اتنی نہیں کہ میں کہاں جاؤں گا، میں کبھی بھی نہیں گیا، بس میرے چند دن میں آپریشن تھا تو میں نے اپنا علاج کرایا، اور میں سیریس تکلیف میں تھا، تو باقی تو الحمدللہ میں دیہاتی آدمی ہوں، میں تو جنگل میں بھی سو جاتا ہوں، ریت کے ٹیلوں پہ بھی میں سو جاتا ہوں، اور زمین پہ بھی میں سو جاتا ہوں، کیونکہ میں ممی ڈیڈی نہیں ہوں، اور میں نے اتنی بڑی تعلیم حاصل بھی نہیں کی تھی۔ بدقسمت یہ ہے کہ انگریزی تعلیم نے ہمیں بزدل بھی کیا، بےغیرت بھی کیا ہے، کہ کیونکہ اخلاقیات اس میں نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے، کہ اگر آپ قرآن پڑھ لیتے، حدیث پڑھ لیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ لیتے، تو آپ ظلم نہ کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران جنگ صحابہ کو حکم دیا بچوں کا خیال کرنا ہے، عورتوں کا خیال کرنا ہے، اور جو دشمن ہتھیار پھینک دے اس کو قتل نہیں کرنا، یہ ہدایات جاری ہوتی، اور آپ ہمارے ساتھ یہاں پہ آپ کیا کر رہے ہو؟ تو اگر آپ میں اس انسانیت ہوتی، اخلاقیات ہوتا، تو آپ کرسی عہدے کو تھوک دیتے۔ آپ کہتے کہ ہم کسی کی بلا وجہ کسی کے گھر میں نہیں جاتے، مگر بدقسمتی کیونکہ آپ میں ایمان نہیں ہے، آپ بزدل ہو، اور آپ کو کرسی ملی ہے، عہدہ ملا ہوا ہے، آپ یہ حرکتیں کرتے ہو۔ تو میں خیال کیا ہے، اور جتنے بھی آپ کے لوگوں کو آپ ڈپٹیاں لگاتے ہو، یہ بھاگتے ہیں، یا آپ کے SHO کی پوری خواہش ہوتی ہے کہ کہیں جمشید دستی کے ساتھ ہمارا آمنا سامنا نہ ہو جائے اور وہ سیٹ پہ رہے، وہ سمجھتے ہیں انہوں نے ادھر رہنا ہے، وہ نہیں کرتے، ان میں جو بھی آپ ادھر کرو، وہ ڈرامہ کرو۔ رات کو میرے گھر آئے، پھر بیگم کو جب آپ اٹھانے آئے، تو میں ان کی بھی مہربانی سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے کوئی آفیسر کو سلام ہے کہ جنہوں نے خیال کیا کہ ایک 4 ماہ کا بچہ ہے اور عورت کو ہم کیوں اٹھا کے جائیں۔ میں اتنی بغیرتی یار، پھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے، میں برکر آدمی ہوں، تو میں اتنا میں کہ میری پوری فائٹ ہے اس جگیردار ہوں، اس فرسودہ بزدل نظام کے خلاف، جن کے بڑے بڑے ڈیرے تھے، میں لڑا ہوں، میں نے جیلیں بھگتی ہیں، میں نے مفروریاں کاٹی ہیں، کوئی میرے لیے نئی بات نہیں ہے، میں ہر چیز سمجھتا ہوں۔ پھر آپ ان علاقوں میں نفرتیں پھیلا رہے ہو،
اور یہ ظلم کر رہے ہو تو پھر ہم اس پہ خاموش بیٹھے رہیں؟ تو آپ جو کچھ کر رہے ہو، آپ لوگوں کو اٹھا اس کے گھر چھاپا، اس کے گھر چھاپا، یہ سارا کچھ، یہ آپ ان چیزوں کو چھوڑ دو. اور آپ کے ڈی ایس پیز کی یہی کام ہے، وہ بھی سارا دن جو جاسوسی پہ لگے رہتے ہیں. تو میرے الحمدللہ آج بھی میرے ساتھ 5 سے 10 ہزار لوگ ہیں. 5,000 لوگوں نے مجھے حلفاً کہا کہ آپ مظفر گڑھ میں پروگرام کریں. تو میں نے کوشش کی کہ میں جلسے، مہنگائی ہے مظفر گڑھ کا 20,000، ہمارا علاقہ سریکی علاقہ پسماندہ ہے، غربت ہے، 20,000 میرے مزدور بے روزگار ہوئے ہیں، چلا رہے ہیں کہ آؤ اور آؤ. میں اگر 5,000 بندے لے کے مظفر گڑھ، تم چلاؤ گولیاں، مارو ہمیں. تو میں نے احتراماً یہ کیا کہ میں کہ یار کوئی نہیں، کہ ہم جو ہے نا اپنا پرامن، جو میرا آئینی حق ہے احتجاج کرنا، میں نے کبھی توڑ پھوڑ نہیں کی، کبھی نقصان. کوئی میرا گھر ہے، میرا شہر ہے، میرا وطن ہے، ہماری تاریخ ہے کہ ہم نے کبھی نہیں، ہم پرامن آگے احتجاج کر سکتے ہیں. 5,000 لوگوں نے مجھے حلفاً کہا ہے. آپ چاہتے ہو تو میں کل آ جاتا ہوں، پھر آپ مارو. یہ چیزیں چھوڑ دو. آپ سارا دن بزدلوں کے ساتھ بیٹھتے ہو، چمچے بیٹھتے. میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ حرکتیں چھوڑ دو. لوگوں کو، غریبوں کو، بچوں کو اٹھا کے کسی صحافی کو اٹھا دو، کسی اور کو اٹھا دو کہ جی اس نے کیوں خبر لگا دی، وہ کیوں ملا. یہ چیزیں آپ کو کوئی فائدہ مند نہیں ہے. آپ اتنا الٹیمیٹم مل گیا فلان. اور ان اداروں کو بھی میں کہتا ہوں خدا کے لیے اپنا کام کرو. ہم آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہمیں مجبور نہ کرو. آپ ہر جگہ پہ اس ٹائم ملک میں نفرتیں آگ لگی ہوئی ہیں، ہمیں زیادتیاں نہ کرو، باز آ جاؤ. سارا تمہارے سارے ماحول کا پتہ ہے. افسروں کو کہتا ہوں خدا کا خوف کرو. میں آئی جی کو کہتا ہوں، میں ان کو چیف سیکرٹری کو کہتا ہوں چھوڑ دو کرسیاں. اور ججوں کو کہتا ہوں انصاف کرو. انصاف نہیں کرتے چھوڑ دو. پھر کہ مٹ جائے گی مخلوق تو پھر انصاف کرو گے، اللہ آپ سے پوچھے گا. یہ اسلام پہ ملک قائم ہوا ہے. تو اس لیے پوری دنیا ہمارا تماشا دیکھ رہی ہے. اور جتنے لوگ اوپر بیٹھے ان کو کہتا توبہ کرو، خدا سے معافی مانگو اور عمران خان کو باہر نکالو. آنے دو، ملک میں امن قائم کرو. اور یہ جو من گھڑت جیلی کیسز بنائے، فری اینڈ فوری الیکشن کرو. آئین 90 دن کا کہتا ہے، اور الیکشن کمیشن یہ نیچے سارا ڈرامہ رچا ہوا ہے. یہ حرکتیں چھوڑ دو اور خان صاحب کو معافی معذرت کرو. اور عمران خان ملک کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتا ہے. عمران خان نے قوم کو اکٹھا کیا جیسے 1947 سے پہلے قوم اکٹھی ہوئی اور پاکستان بنا. یہ پاکستان حقیقت نہ میں چاپلوس ہوں، نہ میں خوشامد پرست ہوں، نہ میں نے پہلے بھی کہا کہ میں خان صاحب کے مشکل وقت میں آیا. جو بڑے بڑے تھے وہ فائدے لینے والے، وہ سردار نواب، وہ چاپلوس اور کمیشن مافیا، وہ تو سارے بھاگ گئے ہیں. ہم مشکل وقت میں ہیں، پاکستان کے لیے ہیں. اور ہمیں ذلیل نہ کرو، نہ آپ ذلیل ہو، نہ قوم کا پیسہ لوٹو. اس لیے آج قوم کو میں نے بتا دیا کہ آپ کے 120 ارب مطلب 1,000 کروڑ سے بھی کتنا زیادہ بنتا ہے جو قوم کا یہ ٹیکس لوٹ کے انہوں نے اپنی انا پہ، جھوٹی انا پہ لگا کے اور پورے پاکستان کو انہوں نے خراب کیا ہے. لہٰذا عمران خان قوم کو متحد کر کے دنیا میں جائے گا اور اس پہ دنیا اعتماد کرتی ہے اور پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتا ہے. اور جیسے ہمارے بہت ہی عظیم ایک جنرل گزرے حمید گل رحمۃ اللہ علیہ صاحب، انہوں نے بھی کہا تھا کہ افغانستان کی جنگ کے بعد جب امریکہ رسوا ذلیل ہو کے جائے گا تو پھر قوم کو متحد ہونا پڑے گا، قوم کو اکٹھا ہونا پڑے گا، پھر ہم اس مسائل سے نکل سکیں گے. امریکن IMF نے ہمیں پھنسا دیا ہے اور ہم IMF سے سخت قرضوں پہ پیسے لے کے کھا رہے ہیں. اور پوری قوم کو پتہ ہے، قوم بیچاری ڈری ہوئی ہے کیونکہ قوم کے اوپر حملے ہوتے ہیں، چھاپے ہوتے ہیں، ان کو اٹھایا جاتا ہے مگر وہ سوشل میڈیا پہ اپنی آواز ہیں. تو یہ میرا ایک پوری پاکستانی قوم کو بھی پیغام ہے کہ حق کے لیے نکلو، سچی بات کرو. اور انشاءاللہ ہم پاکستان ایک سیریس مسائل سے گزر رہا ہے اور بڑے سخت حالات میں ہے، مگر جو عقل کے اندھے ہیں، وہ تکبر میں ہیں، وہ اپنی انا کے لیے وہ انہوں نے سب کچھ اس ملک کا جو ہے نا تہس نہس کیا ہوا ہے. اللہ کرے گا یہ قوم جاگے گی، انشاءاللہ پاکستان قیامت تک قائم رہے گا. امید کرتا ہوں، بارہ یہ ہمارا ایک ہی پیغام ہے، ہمارا ایک ہی راستہ سوشل میڈیا کا، قوم بتاتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستانی قوم بھی جاگے گی اور اللہ کرے گا کہ کچھ لوگ سمجھ جائیں جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.